سورہ الف لام میم السجدہ کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں علم سکھایا اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نفع دینے والے علم میں اضافہ کرے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ کی اہمیت میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان یعنی سورہ دہر یا سورۃ الانسان، اس کے دو نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی صحیح سند سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورہ اہم ہے، 3 پیجز کی سورہ ہے، اور رات کو اس کو معمول بنانا چاہیے، اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کی بات ہمیں مل رہی ہے کہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ اس کے ٹاپکس اور سبجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس سورہ کا جو مین جو آبجیکٹیو ہے، جو موضوع ہے، وہ توحید یعنی اللہ کی ونس اور آخرت اور رسالت کے متعلق، یعنی اللہ کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء لے کے آئے اس کے متعلق ہے۔ یعنی ان 3 حقیقتوں، یعنی جو 3 یہ فیکٹس ہیں، اللہ کی ونس، یوم الآخر اور پھر رسالت، ان پر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، یعنی لوگ اس پر فیتھ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اور ان کے ڈاؤٹس کو دور کرنا۔ جیسے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں کیا وہ عجیب عجیب باتیں کرتے کہ یہ کیسی باتیں گھڑ کر ہمیں سنا رہے ہیں، کبھی مرنے کی خبریں دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے، اور حساب کتاب ہوگا، اور دوزخ ہوگی، جنت ہوگی، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے۔ یعنی کافر کیا کہتے ہیں، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، سورہ صافات میں یہ بات آ رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر۔ یعنی کس بات پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، آبجیکشن دے رہے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ائنا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ پھر سے کھڑے ہوں گے، اور کیا ہمارے آباء بھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل نعم، ان سے کہہ دو ہاں، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ یوم الآخر یعنی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہیں، کہ آخرت کا دن بھی کوئی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہوئے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا یوم الآخر کے انکاری ہوئے، اور تیسرے رسالت کے۔ اور دیکھیں یہی سب سے بڑا فرق اہل الکتاب اور مشرکین میں ہے۔ یعنی کیا فرق ہے اہل الکتاب اور مشرکین میں؟ جو اہل الکتاب ہیں ہمارے یہود و نصارہ جو ہیں، وہ یوم آخرت پر بلیو رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ شرک کر رہے ہیں، جیسے ہم سورۃ البینہ میں پڑھتے ہیں 30 جز میں، ٹھیک ہے، کہ شرک تو دونوں نے کیا، لیکن فرق کیا آ گیا کہ اہل الکتاب اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یوم آخرت ہے، دے بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، ہاں ان کی اب اپنی جو تمنائیں ہیں کیا ان کے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل۔ لیکن اس کے برعکس جو مشرکین ہیں وہ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، بہت ساری جگہوں پر یہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، یعنی ان کے لیے یہی بڑا حیرت کا باعث ہے کہ کیا پھر سے ہم کھڑے ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو اب یہ شبہات، یہ ڈاؤٹس کلیئر کیے جا رہے ہیں اس سورہ میں، ان کو یعنی اس چیز پر یقین کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ اور ان کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن جن فیکٹس کو، جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، ذرا عقل سے کام لو، خود تم دیکھو اپنے اندر، اپنی باڈی میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں بنایا ہے، اپنی پیدائش اور اپنی بناوٹ پر تو غور کرو۔ تمہیں کیا اس بات پر یقین نہیں آتا کہ یہ جو امیزنگ جو مشین ہے، یہ کون بنا سکتا ہے؟ اور یہ تو سراسر کسی زبردست ہستی کا کام ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اگلے پیج پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت کے دن جو ہونا ہے اس کا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اللہ دیتا ہے
کہ کیسے اس دن جو کافر ہیں وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے. یعنی ان کے الفاظ یہ جو ہیں یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے ہیں کہ یا رب تو ہمیں ایک بار اب واپس بھیج، ہم ایمان والے ہو جائیں گے اور ہم وہ کام کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے آئے. اور کئی جگہوں پر یہ بات آئی اور آگے سے اللہ کا جواب ہوگا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ پھر بھیجا واپس تو تم وہی کام کر کے آؤ گے. یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے. تو بس یہ تو زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، تو اللہ نے ٹیسٹ کر لیا. پھر اسی طرح نیک لوگوں کے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے، آیات ہیں بڑی پیاری کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نیک عمل کرنے والی نفس ہے، جو جان اچھے اعمال کر کے لائے گی وہ، اور وہ مومن ہوگا یا مومنہ ہوگی، تو اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتی، یعنی تصور ہی نہیں وہ نفس کر سکتی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ بھی انسان کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی غلطیوں پر، ان کی خطاؤں پر فوری پکڑ نہیں کرتا، بلکہ کچھ گناہوں پر تو اللہ چھوڑتا ہے. اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کو سمجھ عطا کی جائے، اسے اپنی طرف اللہ بلانا چاہتا ہے، تو کیا ہے اللہ چھوٹی چھوٹی تکالیف، پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز یا ٹربلز کسی بھی قسم کی اس کی جان پر، اس کی مال پر، اس کی اولاد پر، اس کے بزنس پر، یعنی اللہ آزماتا ہے. یہ اللہ نے کہہ بھی دیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازمی اٹ مسٹ بی ہیپن کہ ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی کچھ نقصانات سے. تو اب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، کوئی بعض اوقات ایسا بھی ہے، ذرا بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ سے دور ہے تو اللہ کچھ ٹربلز دے کے، کچھ اس طرح ٹرائلز ڈال کر اس کو اوپر چاہتے ہیں کہ وہ اس کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں اللہ دیتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے اور اس کی آنکھیں کھل جائیں اور آدمی وہیں سے پلٹ آئے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. پھر یہ بھی تھوڑی اس میں اور جیسے آپ کہہ لیں کہ ٹائپس ہیں. پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ نے بڑا اچھا اس کے لیے کوئی گریڈ، کوئی درجہ اس کے لیے رکھ دیا ہوتا ہے جنت میں کسی کے لیے، لیکن وہ اپنے اعمال سے وہ گریڈ نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا، اس کے اتنے ڈیڈز نہیں ہوتے. اور آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ نے کہہ دیا کہ جنہ میں تو ظاہر ہے، یہ حدیث ہے نا کہ اپنے عمل کے ساتھ تو ہم جا ہی نہیں سکتے. تو اینی وے پھر ہوتا گیا کہ اللہ کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کر یا کسی طرح اس کے کوئی ایسی اس کے لیے جو ناپسندیدہ چیز ہے اس میں مبتلا کر کے یا بیماری میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں تاکہ وہ اس جگہ پر آ جائے جو اللہ اس کے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم بات واضح کرتی چلوں کہ دیکھیں اکثر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اسی کو ہی آئیں گی جو اللہ سے دور ہے یا اچھے اعمال نہیں کر رہا. آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جیسے انبیاء کرام کو ہم دیکھیں، ان کی لائفز کے بارے میں ہم پڑھیں تو بے انتہا مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی، آپ کی جان و مال پر بہت زیادہ اور آپ کی اولاد پر بہت ڈیفیکلٹیز آئیں. تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تمام انبیاء کے برابر مشکلات آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں پر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے یہ کچھ اس طرح. تو یہ زندگی ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک شخص پر یعنی اللہ کی طرف سے کتاب آ رہی ہے. یعنی آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے، آپ تو بلکہ آخری نبی تھے. ٹھیک ہے، پھر یعنی لاسٹ پیج پہ جو بات آتی ہے اور لاسٹ جو آیات ہیں ان میں اللہ کفار مکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جب اپنے، یعنی عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنے تجارتی سفر کرتے ہو، جب ٹریول کرتے ہو، تو اپنے جب ملک سے باہر نکلتے ہو تو ساتھ ہی تم دیکھو کہ وہ تباہ شدہ بستیاں جن پر عذاب آیا یہاں پہ، یعنی کہ قریب ہی ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ ہے اسی کے اندر ہیں کچھ علاقوں جڑی ہوئی ہیں ان علاقوں کے ساتھ جن بستیوں پر تباہی آئی، جن پر عذاب آیا، اور آج بھی ان کے کھنڈرات ہیں، موجود ہیں. تو اس وقت پھر یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے تجارتی سفر کے لیے نکلتے ہو تو تم کیا ان قوموں کا انجام نہیں دیکھتے. اور آج اگرچہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا ہلکا ہے، یعنی مکہ میں تو آپ کمزور تھے نا، اور آپ کے ساتھی، اور ایسا لگ رہا تھا یعنی کہ یہ کافروں کے نزدیک تو بات ایسی لگ رہی تھی کہ یہ بات آگے نہیں چلے گی اور یہ تو معاملہ بس ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے تشنیع کرتے تھے.
اور آپ سے کہتے کہ جس دن کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ دن کب آئے گا، اور یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کب وہ وعدہ آئے گا، اگر تم سچے تو لے آؤ اس کو۔ اصل میں کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق، ٹھٹھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس سورہ کے آخر میں بھی یہی بات آتی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یعنی کب وہ دن آئے گا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن بھی بس آ جائے گا، اور اس دن پھر جو تمہارا ایمان ہے نا، اس دن پھر تم ایمان والے ہو جاؤ گے، جیسے ادھر بات آ رہی ہے نا پہلے اسی سورہ کے دوسرے پیج پر کہ یا رب تو اب دوبارہ بھیج دے، ہمیں موقع دے، اب ہم ایمان والے ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس دن پھر کسی کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی ان سے آپ پیچھے ہٹیں، ان سے اعراض کریں، وَانتَظِرْ، انتظار کریں، اور یہ بھی کرتے رہیں انتظار، یعنی آخری فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ تو یہ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی نہ کسی انٹروڈکٹری جملہ یا فقرہ سے شروع ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بتانا کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے، یعنی یہ انداز بیاں ہے، سٹائل ہے قرآن کریم کا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم تو اللہ ہی نے نازل کیا، لیکن اب مختلف صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف انداز میں اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا دعویٰ اور ایک چیلنج اور ایک سخت انداز شامل ہے اس سٹائل میں، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی صرف اتنی بات پہ ہی اکتفا نہیں کر لیا گیا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، بلکہ مزید یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ جو شک والی بات ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کافروں کی بات تو آ نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو صرف کہہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، ہم ایسا تو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی تمام مسلمانوں کے لیے نا، تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، تمام الناس، یعنی تمام الناس کے لیے، تمام پیپلز کے لیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو کافر شک کر رہے تھے جس چیز میں، ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم کس چیز میں شک کر رہے ہو، کہ یہ قرآن کریم جس پر اترا ہے وہ تمہارے درمیان رہا ہے، یعنی تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت گزارا ہے، ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، وہ امین اور صادق رہے ہیں، اور وہ امی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یعنی تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیسے یہ کلام لا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم قرآن کریم میں ہی پڑھتے ہیں کہ بہت سارے کافر ایسے تھے کہ جو سمجھ جاتے تھے، ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی عام بشر کا نہیں ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ تو کوئی انوکھا کلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا چیز ہوتی تھی جو ان کو ایمان لانے کو روکتی تھی؟ یعنی ان کی جاہ و حشمت، ان کا روب و دبدبہ، ان کی بادشاہت، ان کی سرداری، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو جس کے پاس جو جتنا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کے راہ میں رکاوٹ بن گئی ایمان لانے میں، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرائل ہوا۔ پھر اس طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اس کتاب کے انتہائی معجزانہ ادب، یعنی جو لینگویج تھی اس کی، کیونکہ اس وقت جو زبان کا تھا وہ بہت چرچا تھا، عربی زبان، شاعری کا بڑا چرچا تھا عربوں میں اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا معجزانہ ادب، جو اس کا لٹریچر، جو اس کی لینگویج، جو سٹائل تھا قرآن کریم کا، وہ ایک میریکل تھا، اور اہل زبان کی حیثیت سے وہ خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب اور شاعر اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، وہ ایسی اگزامپل لا ہی نہیں سکتے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے نا، لے ایسی کوئی سورہ بنا لو، اور تم نہیں لا سکتے۔ پھر کہیں پر اللہ کہہ رہا ہے ایک ہی لے آؤ، اور کہیں پہ اللہ کہتا ہے 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ان کو خوب پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یا اپنی قوم اور قبیلے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر رہے، اور نہ ہی کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے آپ کی جو سیرہ میں ہے نا یہ بات کہ مشرکین نے اکٹھے ہو کر کہا کہ آپ جتنی دولت چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں تو ہم سے لے لیں، لیکن اس چیز کو روک دیں، آپ اس دعویٰ کو روک دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے تو میں اس چیز سے نہیں ہٹوں گا۔
تو ان کو خوب پتہ تھا. اور پھر آپ کی دعوت سے کیسے کیسے لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے، اور ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آ گیا، اور جیسے ہی 10 سال کے بعد جو مدینہ میں پھر بھی جو انقلاب آیا اور فتح مبین جس کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے ہی مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں میل جول ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، تو کیا ہوا؟ ڈھیروں ڈھیر یعنی اکثریت کافروں کی مسلمان ہو گئے. یعنی مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ گیا تھا، ایک ریولیوشن آ گیا تھا کہ اللہ کی خاطر وہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھے. وہ خود نہ کھاتے، دوسروں کو کھلاتے. یہ تھا ایک زبردست انقلاب، ریولیوشن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آیا. اور ان کو وہ جانتے بوجھتے اس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے. اچھا، یہ تو ہو گیا کافروں کا رویہ اس وقت کا. اب پھر میں نے جیسے بات کی تھی کہ یہاں پر کافروں کو تو خالی نہیں آ رہا نا، تو آج کے ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، اس کے احکامات میں جو شریعہ کے رولز ہیں، لاز ہیں، جو اللہ کی رحمت ہے. اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرو، دیکھو ان پر خرچ کرو، دیکھو ایسے کرو ایسے کرو. قصاص کا بتایا گیا، کسی پر زیادتی نہ کرو. یعنی قرآن کریم کو یہ تو سراسر رحمت ہے، بلیسنگ بن کر آئی ہے. تو اس میں شک نہ کرو، یہ تمہارے بھلے کے لیے آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بھی یہ ہے بات کہ دیکھو اس میں شک نہ کرو، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ام یقولون افترا، یعنی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود سے قرآن گھڑ لیا ہے. اور آیت کے اس حصے میں یہ محض سوالیہ انداز نہیں ہے، بلکہ اس میں سخت تعجب پایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود جن کی بنا پر اس کتاب کا اللہ کی طرف سے آنا حق بات ثابت ہو چکا ہے. یعنی یہ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ خود سے اس کو نہیں بنا سکتے، اور قرآن کریم اپنے اندر کئی معجزات لیے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود، اور ان کو خوب پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام تو محمد کا خود سے لایا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. اب بات آگے آئی کہ یہ حق بات آئی ہے تیرے رب کی طرف سے، کس لیے؟ تاکہ لتنذر، آپ ڈرائیں اس قوم کو، ایسی قوم جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. اب دیکھیں اس کی ڈیٹیل میں بات کیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم جس پر کئی سو برسوں سے کوئی نبی نہ آیا، اور وہ قوم جہالت، ذلت، اخلاقی پستی، ان اور بے شمار برائیوں میں گھری ہوئی تھی. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اس قوم کی حالت بدلنے کا، ان پر اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ رحمت للعالمین تھے، جب ان کو ان کے درمیان بھیجا کہ تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں، ان کی حالت، ان کی دنیا آخرت سنور جائے، تو اس پر یہ تعجب کر رہے ہیں اور اس رحمت کو ٹھکرا رہے ہیں. تو بات یہ کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، جو فائدے کی چیز ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ بعض روایات کے مطابق، یعنی بعض کہتے ہیں مفسرین کہ عرب میں دین حق کی روشنی، یعنی اللہ کی وحدانیت کا جو میسج ہے، سب سے پہلے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا، اور جو ہسٹری میں بہت پہلے زمانہ میں گزرے ہیں. پھر اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے، جن کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 قبل کا ہے. اور اس کے بعد آخری میسنجر شعیب علیہ السلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے عربوں میں مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو عربوں میں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شعیب علیہ السلام، یعنی جو آخری نبی بھیجے گئے عربوں میں، ان میں تقریباً 2000 برس کا فاصلہ ہے، 2000 سال کا فاصلہ تھا. تو اتنی طویل، یعنی اتنی لمبی مدت کے بعد یہ بات کہنی بالکل برحق ہے کہ اس قوم کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. یعنی کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہو چکا. تو اب بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک سوال انسان سوچتا ہے کہ اگر ان عربوں میں کئی 100 سالوں سے کوئی نبی نہ آیا،
تو پھر اس کے جو درمیان والا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں جو لوگ آئے تو ان کے بارے میں کیا ہے، یعنی پھر وہ کیا جاہلیت کے دور سے گزرے اور جاہلیت ہی پر وہ مرے؟ تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جو کہ شرک اور بت پرستی کے عام رواج ہونے کے باوجود، حالانکہ یعنی کہ شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی، اس کے باوجود وہ لوگ توحید کو ہی اصل دین کہتے تھے اور مشرکین کے مذہب سے وہ اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتے، یعنی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ اللہ کی ونس پر بیلیو کرتے، اور سٹل آپ کو بعض تفاسیر میں ان کے نام بھی ملتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں بات آتی ہے کہ عرب کی روایات میں یہ بات بھی مشہور اور بڑی معروف تھی کہ قدیم زمانہ میں بھی اہل عرب کا اصل دین دین ابراہیمی ہی تھا، اور بت پرستی کسی شخص نے شروع کی تھی اس کے بعد میں۔ تو جی یہ وضاحت ہوئی کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ ایسی قوم کی طرف نبی بھیجا جائے جس کے پاس کئی سو سالوں سے نبی نہیں آئے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، شاید کہ ان میں سے ہدایت یافتہ لوگ ہو جائیں۔ اور اگلی آیات سے موضوع تبدیل ہوا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو، اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اب دیکھیں یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں آیات ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملیں گی، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور سورہ فصلت کی شروع کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین کو بنایا، خلق الارض فی یومین، اور تفسیر کے مطابق اس سے مراد یوم الاحد یعنی اتوار کا دن اور یوم الاثنین پیر کا دن مراد ہے، اور پھر اس نے زمین پر اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس کو اس میں برکہ دے دی، یعنی اسے پھیلا دیا اس کے چلنے والوں کے لیے اور اس میں رہنے والوں کے لیے، 4 دن میں ان کی غذا کا بندوبست کیا، یعنی غذا تجویز کی ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ اور سورہ فصلت میں ایک اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے، سورہ فصلت کا دوسرا نام حامیم السجدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امیجن کریں کہ حامیم السجدہ اور الف لام میم السجدہ میں یہ زمین و آسمان کے بارے میں آیات ملتی جلتی ہیں، لیکن یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں پر جو آسمان و زمین کی پہلی حالت تھی جو آج سائنس بھی کہہ رہی ہے اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف اللہ پھر بعد میں متوجہ ہوا تو وہ کیسا تھا؟ وہ دھواں سا تھا، اسموک تھا، بس اسی اور زمین سے اللہ نے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا پھر نہ خوشی سے، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آنا ان کا کس طرح کا تھا اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اللہ نے چاہا۔ اور اسی طرح ایک اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ سو اللہ نے آسمان کو حکم دیا میرا سورج چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا کہ اپنی نہریں جاری کر اور اپنے پھل نکال۔ یہ تفسیر ابن کثیر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 6 دن کی بات ہوتی ہے تو 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں تفسیر کے مطابق، احسن البیان تفسیر کے مطابق۔ اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ہفتے والے دن کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی، یعنی کسی چیز کو اللہ نے کریٹ نہیں کیا ہفتے والے دن، اسی لیے اس دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہے کاٹنا، قطع کرنا، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، کٹ گیا۔ پھر دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا یہ دن ایسے ہی ہے جیسے ہماری دنیا کا دن جو کہ سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ کے یہاں دن کی گنتی ہے، یا پھر جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ڈیٹیل قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آتی ہے، جیسے کہ سورۃ المعارج میں بات آتی ہے کہ اس کی مقدار جو ہوگی مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔
اور تفسیر کی رائے کے مطابق دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، اور سورج چاند ستاروں کا سسٹم زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی یعنی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس دن کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کوئی بھی انسان پورے وثوق، دلائل یا سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو بس یہ ایک لفظ کہنا، کن یعنی ہو جا، تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اول آخر ہے، حی و قیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا، اسی کا چہرہ باقی رہنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور اس کی تو بہت سارے صفات ہیں، صفاتی نام ہیں۔ تو یہ اس کی حکمت ہے، کس کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور کس طرح پھر اس کا انتظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو انسانوں کے لیے جاننا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں، جیسے آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ کوئی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے، اور وہ بھی ذرا سا، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے، انسانوں کو علم دیا گیا کہ جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کے نکالتا ہے تو کتنا کا پانی لگا ہوگا، تو اتنا علم انسانوں کے پاس ہے۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یعنی اس کے بعد وہ آسمان سے زمین تک کے تمام دنیا کے معاملات کی وہ تدبیر کرتا ہے، اور پھر اس کی تدبیر اوپر اس کے حضور جاتی ہے، اور اس دن کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، یعنی تمہارے سال کے مطابق 1000 سال ہے۔ اس آیت کی وضاحت کو ذرا سمجھیے گا، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک 1000 برس کی تاریخ ہے، 1000 سال کی جو تاریخ ہے، وہ اللہ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، اور ہمارے 1000 سال لیکن اللہ کا ایک دن۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب اس جو ہمارے 1000 سال کے جو پلاننگ ہے، جو اسکیم ہے، جو قضا قدر ہے انسانوں کے بارے میں، وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو 1000 سال کا دن ہوا، لیکن اللہ کا وہ ایک دن ہوا۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ فرشتے اس ایک دن کی رودات، جو کچھ اس ایک دن میں کام ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے 1000 سال میں اور اللہ کے ایک دن میں جو کام ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے دن کا کام ان کے سپرد کرے۔ اور یہی بات سورۃ الحج میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک دن عند تیرے رب کے نزدیک، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی تیرے رب کے ہاں ایک دن تم لوگوں کے 1000 برس کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی یہ بات آ گئی ہے۔ تو بات یہ بار بار کیوں ہمیں ذہن نشی کروایا گیا، یعنی ریپیٹ کی گئی یہ بات، تاکہ انسان جان لے کہ یہ جو انسانی تاریخ میں اللہ کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ اور ایک بات اور بھی کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 3 مقامات پر جو ذکر ہے، جیسے ہم نے سورۃ الحج میں پڑھ لیا، سورۃ المعارج میں پڑھ لیا، اور یہ سورہ الف لام میم السجدہ میں بات آئی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تینوں جگہ جس دن کی بات ہو رہی ہے وہ الگ الگ دن ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں توقف، یعنی انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، اور اسی چیز کو پسند فرمایا اور اس حقیقت کو اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ جو بات آئی کہ اللہ فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء، یعنی وہ آسمان سے زمین تک کے دنیا کے معاملات کو طے کرتا ہے۔ تو آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے احکامات نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے، اور پھر زمین پر ان کا نفاذ یعنی امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں کی موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا کرنا اور کسی کا رزق تنگ کرنا، اسی طرح جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ، یعنی یہ تمام انسانوں کے جو معاملات ہیں ان کی تدبیر ہوتی ہے۔ تو جی یہ رہی اس آیت کی تفسیر۔ آگے دیکھتے ہیں، ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے ہر چھپی اور ظاہر چیز کو
جاننے والا اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یعنی اس کی وضاحت میں بات کیا ہے، عالم الغیب، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہیں پہ انسان پھنس جاتا ہے۔ دیکھیں نا، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا تو رب ہے، وہ کہہ تو رہا ہے رب، اور کئی جگہوں پر یہ بات آئی کہ بھی غیب کا جاننے والا تو میں ہوں، ان سین کا جاننے والا تو میں ہوں۔ تو پھر کیوں انسان نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، یہ پومسٹ کے پاس، عاملوں بابوں کے پاس کیوں انسان جائے اور اپنا ایمان برباد کر دے؟ تو بڑی اہم بات ہے کہ اللہ فرما رہے کہ میں ہوں عالم الغیبی، یعنی مجھے پتہ ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اور جو چیزیں ظاہر ہیں۔ اب دیکھیں، بہت ساری چیزیں انسانوں پر اللہ نے ظاہر کی، لیکن اللہ کو معلوم ہے نا کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے ایسی چیزیں ہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ دیکھیں سمندر میں، دیکھیں جب بھی کوئی جاتا ہے کیا نئی سے نئی کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے سولر سسٹم کو ہم جب دیکھتے ہیں، سٹارز ہیں، کوئی نیو چیزیں، پلانٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی جو ہے ان کی ایکسپلور جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سارا علم اللہ ہی دے رہا ہے، اور اسی کو پتہ ہے کہاں پر کیا چیز ہے۔ یعنی فرشتے ہوں، جن ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی انسان کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا اپنے پیارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بشر ہیں، انا بشر مثلکم یوحا الیہ، لیکن کیا ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم سورہ یونس میں پڑھتے ہیں، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے قل لا، کہہ دیجئے لا املک لنفسی، یعنی میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کے لیے ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے ایون اپنی جان کے لیے بھی، اپنے نفس کے لیے، کہ میں کسی نقصان یا نفع کا مالک ہوں۔ یعنی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ میں اپنے آپ سے کوئی نقصان روک لوں یا کوئی نفع روک لوں یا اپنے آپ کو نفع پہنچاؤں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور آگے بات ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، یعنی وہی تو ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پھر اس نے انسان کی تخلیق یعنی اس کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان کائنات میں، اس یونیورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا بے حد و حساب ایک تو بنایا، اور جو کچھ بنایا ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہو اور جس کا فائدہ نہ ہو۔ یعنی جسے اللہ نے فرما دینا کہ میں نے دنیا کو یعنی زمین و آسمان کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، یہ بے فائدہ نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ یعنی ہر شے کا ایک اپنا حسن ہے، انفرادیت ہے، ایک اس میں یونیکنیس ہے، اور اس سے کسی کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، کسی کو نقصان بھی، اور یہ اس کی مصلحت، اس کی وزڈم کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یعنی بیسٹ اپنی جو کریچر اللہ انسان کو کہتا ہے بہترین تخلیق، احسن سب سے بہترین جو بیسٹ جو کریچر ہے وہ انسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی موزوں ترین شکل بنائی بہترین صفات کے ساتھ، دیکھنے کے لیے آنکھ، کان اور دماغ۔ دیکھیں جس نے فرشتوں پر فضیلت لے لی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو کس بات پر آنر دیا اللہ نے، کس بات پر انہیں پریفر کیا؟ علم کی بنا پر۔ یعنی جب فرشتوں سے نام پوچھے تو وہ تو نہ بتا سکے، اور آدم علیہ السلام نے وہ نام یاد کر لیے تھے، تو یہ دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو بہترین ذہانت عطا کی، جس سے آج وہ دیکھیں کون کون سے کام کر رہا ہے اور کیسے کیسے انسان ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ علم کہاں سے آئے؟ یہ اسی رب العزت کی طرف سے آئے جس نے زمین سے کئی گنا بڑے سٹارز بنا رکھے ہیں۔ تو جس آیت کو ہم نے پڑھ لیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی پھر انسانوں کی نسل ایک بے وقت پانی سے بنا دی۔ یعنی اس کی اب اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ اس کی نسل کے لیے اللہ نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے جو قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اسی سے ایک انسانی جو شیپ ہے، ایک انسان
مکمل خوبصورت بہترین ساخت میں، اسٹرکچر میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے بات ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما کرتے ہوئے اللہ اس کے اعضاء کو، اس کے باڈی پارٹس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکتے ہیں۔ ونفخ فیہ من روحہ، ٹھیک ہو گیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہارے لیے بنائی، یعنی تمہاری سماعت بنائی، سننے کو، پھر دیکھنے کو، اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم ان تمام جو اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا میں آئے ہو تو تم اپنا آنے کا مقصد سمجھو، سنو، دیکھو، سمجھو، عقل و فہم سے کام لو۔ اور اسی طرح کی سملر آیات آپ کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ملیں گی جہاں اللہ انسان کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو، یعنی یہ وارننگ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دی ہیں اور دل دیے ہیں، اور اگر تم ان سے اب فائدہ نہیں اٹھا رہے لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں رہیں گی، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، تم نے ان سے چیزوں کو سمجھا کیوں نہیں ہے۔ اور پھر کئی جگہوں پر یہ بات آتی ہے کافروں کے حوالے سے کہ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا ہے کہ ان کی جو ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل ہی اندھے ہیں، دل اندھے ہیں، یعنی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ جو بات آتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا، تو بات یہ ہے کہ یہ پوچھا، اللہ نے یہ کہہ دیا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الہاکم التکاثر میں، کہ تم سے پوچھا جائے گا جو بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے یہ جو اعضاء دیے، یہ جو جسمانی صحت دی، ہمیں ڈسیبل پیدا نہیں کیا، تو اب ہم نے ان سب سے کیا فائدہ اٹھایا، ان کو کن کاموں میں لگایا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کہ اللہ کے حلال کاموں کے کرنے میں، اللہ کے میسج کو آگے فارورڈ کرنے میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں۔ کیا ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگایا، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو، اپنی تھنکنگز کو، اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں، جو اسٹرگل کر سکتے ہیں، تو یہ ہے حق ان چیزوں کا ہم پر۔ اور یہی سمپل سی بات ہماری سمجھ کے لیے ہے، پڑھ تو کافی لیا الحمدللہ، لیکن کرنا کیا ہے، یہ اب کام ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، اب اللہ نے کہا میں نے تمہیں سب کچھ دیا، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزار ہو، یعنی بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم ناشکری کو کفر بھی کہتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی، مجھے تم یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے کیا بات آتی ہے، واشکروا لی ولا تکفرون، اور یعنی شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ تو کیا ہوا، یعنی اگر ناشکری کوئی کر رہا ہے تو کیا ایک حساب سے وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، اس سے کفر کر رہا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی بات ہے کہ کان اور آنکھیں یہ وہ سورسز ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ سماعت یعنی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے، یہ باقی حواس سے زیادہ بڑے سورسز ہیں۔ یہ باقی بھی سورسز ہیں لیکن یہ ان سے زیادہ بڑے سورسز ہیں۔ اگر کوئی دیکھ نہ پائے تو اس کے لیے علم حاصل کرنا، اگرچہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پھر بھی ذریعے بناتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو بڑا سورس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں بات ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اب یہاں پر کافروں کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے کہ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں یعنی زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے نئی پیدائش میں کھڑا کیا جائے گا، ہم پھر سے نئی پیدائش میں آ جائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ ضلالت کا جو ورڈ ہے کب یوز ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے، وہ چھا جائے، یعنی پہلی کے تمام جو اثرات ہیں، پہلی چیز کے تمام اثرات ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں ضلالت، یعنی گم ہو جانا۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مٹی میں ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دوبارہ سے ہم پھر اپنی نئی پیدائش میں آئیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یعنی یہاں پر اصل بات کر دی جا رہی ہے
کہ پیچھے تو رسالت اور توحید پر جو وہ اعتراض کر رہے تھے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد اب جو اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ یعنی آخرت پر یقین رکھنا کہ ہاں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اصل میں یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ باقی تو سب یہ حجتیں اور بہانے، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے کہ اللہ کی جانب آؤ، تو پھر حجتیں، آرگیوز اور پھر کئی ایکسکیوزز اور کئی طرح کی چیزیں آگے رکھتے ہیں۔ اور آگے بات ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ایسا ہو کے رہے گا کہ تم اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے ہی۔